یاد رکھیں، غیر ضروری نہیں ہے سر، وہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہمارا قصور ہے۔ آج ایک بات آیت آ رہی ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں اور انشاءاللہ آج سمجھ بھی آئے گی۔ اب سوال، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہندو مذہب کو ہندو مذہب کیوں کہا گیا؟ سر پڑھا لکھے ہندو جو لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے، وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سناتن دھرمی۔ سناتن دھرم کا مطلب ہے مستقل عقیدہ، ابدی عقیدہ، ہندو، ہاں سناتن دھرم۔ تو اپنا یہ جب یہاں آریہ یہاں آئے تو یہاں انہوں نے یہاں کی مقامی آبادی کو، چونکہ وہ گندمی رنگ کے تھے اس لیے ان کو ہندو کہا۔ ہندو کا مطلب ہوتا ہے سیادہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ہندو کا لفظ پڑھے لکھے لوگ جو ہندو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، اگرچہ عام لوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اب یہ قرآن نے تو کلیئر کر دینا کہ محمد رسول اللہ یہ دین لائے ہیں، یہ کتاب لائے ہیں، اس کا یہ نام ہے، اس کے فالوور کا یہ نام ہے۔ اب یہ بات اگر ہم اناجیل پر اپلائی کریں تو اناجیل میں نہیں پتہ چلتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دین کو لائے تھے اس دین کا نام کیا تھا، اس کے فالوور تھے، اس کا فالوورز کا نام کیا تھا اپنا۔ اور یہ اگر یہ چیزیں تخلیق ہوئی تو کہاں سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب بائبل میں موجود ہے، اناجیل میں موجود ہے۔ اناجیل کا پورشن ہے ایک ایکٹ کے نام سے، 5واں پورشن ہے اناجیل کا۔ پہلی 4 اناجیل، انجیل متی، انجیل مرقس، یوحنا، لوکا، 4 انجیلیں ہیں۔ تو ان میں آخری دوسرا چیپٹر آتا ہے، اگلا چیپٹر ہے وہ کہتے ہیں ایکٹ، انگریزی میں ACT ایکٹ، اعمال بھی کہتے ہیں۔ اس اعمال کا چیپٹر نمبر 11 اور غالباً آیت نمبر 21 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کسی بستی میں گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور وہ بستی تھی انطاکیہ شہر کا، اور یہ انطاکیہ شہر ترکی کا بحر روم کے کنارے یہ شہر ہے، اب بھی ہے یہ شہر۔ انطاکیہ نامی بستی میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے کچھ عرصہ تبلیغ کی، اور آگے اس میں آپ یہ انجیل لوکا کا انجیل یہ کہتی ہے کہ اٹ واز دی فرسٹ ان دی ہسٹری دیٹ دی فالوورز ور کالڈ کرسچن، کہ یہ پہلا موقع تھا کہ انطاکیہ میں فالوورز نے اپنے آپ کو کرسچن یعنی مسیحی کہا۔ یہ اب بائبل کے اس حوالے سے پتہ چلتا ہے، اناجیل کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شاگردوں نے کتنے عرصے کے بعد یہ نہیں پتہ، یہ نام سیلف اڈاپٹیڈ ہے، گاڈ گفٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو حکم اللہ نے نازل کیا ہو اس پر فتویٰ انسان لگائے، سر تو کوئی بات نہیں بنتی۔ اللہ نے اگر نازل کیا تو اللہ بتائے کہ اس کے نام سے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گیا عیسائیت کا۔ اب یہودیت کی طرف آ جائیے۔ یہودیوں کے لیے جوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جوز اپنا اس کی ڈکشنری ہے، بائبل کی ڈکشنری ہے، جس طرح ہمارے قرآن کریم کی ڈکشنری ہے اپنا مفردات راغب فلاں فلاں فلاں، اسی طرح عربی تورات کی بھی ایک نہیں بلکہ بائبل کی ایک ڈکشنری ہے جس کو کہتے ہیں ہیسنگ دی بائبل آف ہیسن ڈکشنری آف بائبل، ہیسنگ ڈکشنری آف بائبل، HASTING، ہیسنگ، یہ ہیسنگ لکھنے والا ہے HASTING، ہیسنگ ٹی سائلنٹ ہے یہاں، ہیسنگ ڈکشنری آف بائبل 3 جلدوں میں ہے یہ۔ تو اس میں وہ ہر اہم لفظ جو ہے بائبل کی تشریح کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جوز کا لفظ کب استعمال ہوا۔ اب ہیسنگ کی ڈکشنری والا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جب یہودیوں پر یونانیوں کا غلبہ ہوا تھا، جب یہودیوں پر یونانیوں کا غلبہ ہوا تھا تو یونانیوں کے غلبے کے دنوں میں یونانیوں نے پھر بائی فورس اپنا کلچر یہودیوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یونانیوں کے مقابلے میں جی یہودیوں نے پھر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جوز کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ایسی کنڈیشن بائبل دنیا کی موت پر بائبل لکھی ہے، ورنہ جو کہیں ورنہ تو حضرت تورات میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کون سا دین لائے تھے، اس کا نام کیا تھا۔ بلکہ اس میں ایک اور بڑی اہم بات